انگریزی کے عشق میں خوار ہوئے، نہ گرامر بنی نہ ٹینس سوار ہوئے۔ اسلام آباد گئے تب جا کے ہم فل ان کیپٹل بھی انگریز قرار ہوئے۔ آج کا میرا موضوع بڑا ہی فنی ہے جناب، اتنا فنی کہ اگر آپ کو ہنسی نہ آئے تو سمجھ لیں آپ پیور انگریز ہیں، کیونکہ یہ کہانی ہے ہماری اور انگریزی کی، جہاں سپیلنگ ہماری مار کھاتے ہیں، گرامر ہمیں رلاتا ہے اور ٹینس تو ایسے گھماتے ہیں جیسے جھولے لا۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ تر سیریس اور زندگی کی حقیقتوں پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن آج میں ذرا ہٹ کر لے کر آئی ہوں ایک فنی سی کہانی۔ یقین مانیں یہ سن کر آپ کی ہنسی نہیں رک پائے گی۔ مجھے بچپن سے ہی انگریزی میں فیل ہونے کا شوق تھا، لہٰذا میں نے ہر کلاس میں اپنے شوق کا خاص خیال رکھا۔ ویسے تو مجھے انگریزی کوئی خاص مشکل زبان نہیں لگتی تھی، بس ذرا سپیلنگ، گرامر اور ٹینس نہیں آتے تھے۔ مجھے یاد ہے جو ٹیچر ہمیں کلاس میں انگریزی پڑھاتے تھے وہ بھی نکھٹے انگریز ہی تھے۔ 2 سال تک CPU سپ پڑھاتے رہے، مشین کو مچین اور نالج کو کنالج کہتے رہے۔ ایسی تعلیم کے بعد میری انگریزی میں اور بھی نکھار آ گیا۔ کالج میں داخلے کے وقت فارم کے پہلے کالم میں اپنا نام انگریزی میں لکھنا تھا، لیکن انگریزی سے نابلد ہونے کی وجہ سے مجھے یہ نام لکھنے کے لیے اسلام آباد کا سفر کرنا پڑا، کیونکہ فارم پر لکھا ہوا تھا فل ان کیپٹل۔ انگریزی فلمیں دیکھتے ہوئے بھی مجھے کہانی تو سمجھ آ جاتی تھی، سٹوری پلے نہیں پڑتی تھی۔ $6 ملین مین، نائٹ رائڈر، چپس، ایئر وولف اور کوجک جیسی مشہور زمانہ فلمیں میں نے صرف اور صرف اپنی ذہانت سے سمجھی اور انجوائے کی۔ آج سے کچھ سال پہلے تک مجھے یقین ہو چکا کہ میں فارسی، عربی، پشتو اور اشاروں کی زبان تو سیکھ سکتا ہوں، لیکن انگریزی نہیں۔ لیکن اب جو حالات چل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یا تو مجھے انگریزی آ گئی ہے یا سب کو بھول گئی ہے۔ کچھ بھی ہو، میری خوشی کی انتہا نہیں۔ اب سارے سپیلنگ بدل گئے ہیں اور 2-3 لفظوں میں سما گئے ہیں۔ اب کمنگ لکھنا ہو تو صرف قوم سے کام چل جاتا ہے، گرل فرینڈ GF ہو گئی ہے اور فیس بک FB بن گئی ہے۔ اب کوئی انگریزی کا لمبا لفظ لکھنا ہو تو اس سے پہلے کے چند الفاظ لکھ کر ہی ساری بات کہی جا سکتی ہے۔ میں نے 3.5 سال کی ٹیوشن بامشقت کے بعد انفارچونیٹلی کے سپیلنگ یاد کیے تھے۔ آج کل صرف انفورڈ سے کام چل جاتا ہے، یعنی جہاں سے مشکل سپیلنگ شروع وہیں پہ ختم۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، لیکن اب تو اس مختصر انگریزی میں بھی ایسی مشکلات آن پڑی ہیں کہ کئی دفعہ جملہ سمجھنے کے لیے استخارہ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی کل مجھے ایک دوست کا میسیج آیا، لکھا تھا یور انوائٹ ان بک سرمنی۔ میں نے حیرت سے میسیج کو پڑھا، اللہ جانتا تھا 3-4 دفعہ مجھے شک گزرا کہ اس نے مجھے کوئی گندی سی گالی لکھی ہے۔ دل مطمئن نہ ہوا تو ایسے ہی انگریزی لکھنے اور سمجھنے کے ماہر کو ایک دوست سے رابطہ کیا۔ اس مرد مجاہد نے 1 سیکنڈ میں ٹرانسلیشن کر دی، لکھا ہے یو آر انوائٹڈ ان بک سرمنی۔ انگریزی سے نمٹے ایک اور اچھا طریقہ میرے ہمسائے شاکر صاحب نے نکالا ہے۔ جہاں جہاں انہیں انگریزی نہیں آتی وہاں وہ اطمینان سے اردو ڈال دیتے۔ مثلاً اگر کھانا کھاتے ہوئے انہیں کسی کا میسیج آ جائے تو جواب میں لکھ بھیجتے، پلیز اس ٹائم ناٹ ڈسٹرب، آئی ایم کھانا کھائیں۔ ایک دفعہ مصوف کو فیس بک پر ایک لڑکی پسند آ گئی اور فوراً لکھا آئی وانٹ ٹو شادی ود یو، آر یو راضی؟ لڑکی کا جواب آیا، ہاں آئی ایم راضی، بٹ پہلے ٹرائی ٹو راضی میرا پیو تے بیبے۔ آج کل یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور اکثر اسی انگریزی میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تاہم اب وہ درمیان میں اردو کی بجائے پنجابی بولتے ہیں اور ایک جملہ بار بار دہراتے ہیں،
آئی سیڈ خصمہ نکھا یور سارا خاندان از جول۔ تو ناظرین، آج کو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ۔